بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ 1428 ہجری کے عشرِ محرم کی آج یکم محرم ہے اور کل چاند رات کی تقریر کے بعد آج ہم دوسری تقریر امام بارگاہ جامع سفتین میں کر رہے ہیں۔ یہاں کا موضوع انتخاب ہے آپ کا ملک کا اس سال کا اہم ترین موضوع حقوق نسواں اور اسلام۔ حقوق کے معنی آپ کو معلوم ہے کہ کیا حق حاصل ہے کسی کو۔ اسلام نے سب کے حقوق دیے اور ان کا بیان تفصیل کے ساتھ قرآن میں، حدیث میں، شریعت میں موجود ہے۔ ایک شہری کا کیا حق ہے، ایک ملک میں رہنے والے کا کیا حق ہے، ایک مسلم کا دوسرے مسلم پر کیا حق ہے، ایک مومن کا دوسرے مومن پر کیا حق ہے، ایک متقی کا دوسرے متقی پر کیا حق ہے، ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر کیا حق ہے۔ یہ سب حقوق ہیں جو اسلام نے دیے۔ بیٹے پر باپ کے کیا حقوق ہیں اور باپ کے کیا حقوق ہیں بیٹے کے لیے، ماں کے کیا حقوق ہیں بیٹے کے لیے، اسی طرح بھائی کے لیے کیا حقوق پیش کیے اسلام نے، بہنوں کے لیے کیا حقوق ہیں، عزیز رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں جسے حقوق العباد کہتے ہیں، کہ بندوں کے کیا حقوق ہیں تمہارے اوپر۔ اسی طرح عزیز ترین قریب رشتہ دار اور دور کے رشتہ دار اور برادری کیا حقوق ہیں۔ تو جہاں بھی آپ دیکھیں اسلام نے سب کے حقوق دے دیے۔ اب اگر تم عدل قائم کرنا چاہتے ہو تو حقوق اپنے اپنے حصے کے ادا کرتے رہو، اور اگر تم نے حقوق ادا نہیں کیے تو تم نے ظلم کیا۔ جس نے پڑوسی کا حق نہیں ادا کیا اس نے پڑوسی پہ ظلم کیا۔ جس بیٹے نے اپنے باپ کے حقوق نہیں ادا کیے اس نے باپ پر ظلم کیا۔ جس باپ نے بیٹے کے حقوق نہیں ادا کیے اس باپ نے بیٹے پہ ظلم کیا۔ یعنی عدل اسی وقت رہے گا کہ اسلام نے جو حقوق کا بٹوارا کر دیا ہے اس میں کمی بیشی نہ ہو۔ تو وہ پروردگار جو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق دے رہا ہے اور وافر مقدار میں دے رہا ہے، تو کیا وہ یہ نہیں کہے گا اے بندو تم پر کچھ ہمارے بھی حقوق ہیں؟ اور جب ہمارے حقوق ادا ہو جائیں تو جس کے ذریعے ہم نے یہ پیغام بھیجا ہے اس نبی کے بھی کچھ حقوق تمہارے اوپر ہیں، اور جس طرح ہمارے حقوق تم پر ہیں اور پیغمبر کے حقوق ہیں، اسی طرح اولاد پیغمبر کے بھی کچھ حقوق ہیں تمہارے۔ اگر وہ ادا نہیں کیے تو ظلم ہو جائے گا، عدل نہیں ہے۔
کیا ہے اللہ کا حق؟ کیا حق ہے اللہ کا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، حق ادا کرو، اطاعت کرو پیغمبر کی، پیغمبر کا حق ادا کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو، حق ادا کرو۔ اگر حقوق ادا نہیں کیے تو تمہارا معاشرہ بیلنس نہیں رہے گا، کہیں نہ کہیں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ کیا پریشانی ہے آج کل مسلمانوں کو پورے ورلڈ میں؟ ذرا جائزہ تو لیں، اللہ کے حق ادا کر چکے، پیغمبر کے حق کیا سب ادا کر کے ملک بیٹھے ہیں؟ اور کیا آل محمد کے حقوق سب ادا ہو گئے؟ تو ابھی تو یہ دیکھنا ہے کہ تمام حقوق پر تو بحث ہوئی نہیں۔ امریکہ آپ سے یہ کیوں کہے گا کہ اللہ کے حق ادا کر دو؟ امریکہ آپ سے کیوں کہے گا محمد کے حقوق ادا کر دو؟ امریکہ آپ سے یہ کیوں کہے گا کہ آل محمد کے حقوق ادا کر دو؟ وہ تو آپ سے یہ کہہ رہا ہے عورتوں کے حقوق ادا کیجئے۔ تو آپس میں کیا حقوق ادا کریں گے؟ نہیں، حقوق اللہ نے عورت کو دیے ہیں، آپ کیا حق کم کریں گے اس کا اور کیا زیادہ کریں گے؟ حقوق دینے والا وہ تھا، دے چکا۔ یہ بات کیجئے کہ نفاذ آپ نے کیا کہ نہیں، آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ پہلا سورہ سورہ الحمد ہے، دوسرا سورہ سورہ بقرہ ہے، تیسرا سورہ سورہ آل عمران ہے، چوتھا سورہ سورہ نساء ہے۔ اتنی جلدی عورت آ گئی قرآن میں؟ سورہ نساء عورت والا سورہ، پوری گفتگو اللہ کہہ رہا ہے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں معاشرے میں، خاندان میں کیا حقوق ہیں، اولاد پہ کیا حقوق، شریعت میں فقہ میں اس کے کیا حقوق ہیں، کیا کوئی چیز ڈھکی چھپی ہے؟ سب کچھ تو موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب ہمیں نہیں معلوم، سب کو معلوم ہے، سب پتہ ہے، ہر بات معلوم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر عورتوں کو حقوق دیے تو کچھ مردوں کو حقوق دیے برائے خواتین۔ جتنے حقوق مردوں کو دیے اتنی عورتوں کو دیے۔ حقوق کے معاملے میں قدرت نے عورت اور مرد کو برابر رکھا، باعتبار صنف مرد افضل ہے، مرد افضل ہے عورت سے، لیکن حقوق میں دونوں برابر ہیں۔ یہ نہیں کیا کہ کسی کا کم کر دے حق اور کسی کا زیادہ کر دے۔ دیکھیے، عورت اور مرد کا رشتہ بنتا ہے معاشرے میں شادی سے، یعنی اب یہاں سے لائف شروع ہو رہی ہے عورت اور مرد کی، اور اب وہ ماں بنے گی، زوجہ بن گئی، اب ماں بنے گی۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ماں پہلے ہے۔ قدرت نے پہلے جوڑا بنایا، آدم و حوا، پھر حوا کو ماں بنایا، تمام انسانیت کی اماں حوا۔ حوا بیوی پہلے بنی، ماں بعد میں۔ یہ کیوں کیا؟ آدم کی ماں کیوں نہیں بنائی؟ کہ نہیں، ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ عورت اچھی بیوی ہے یا نہیں۔ اگر بہترین بیوی ثابت ہو گئی تو کائنات کی ساری قوموں کی ماں ایک حوا۔
عظمت اب عطا کی، یعنی بیوی بننا اس بات کی تیاری ہے کہ اس کو مدر بننا ہے، قوموں کی ماں بننا ہے، نسلوں کی ماں بننا ہے۔ شادی کی ضرورت ہی اس لیے تھی۔ تو کیا ہے عورت؟ مرد کے لیے، مرد کی ضرورت ہے عورت۔ آدم کی فطرت میں وصیت کر دیا تھا عورت سے محبت۔ ہم نے تمہاری تنہائی کو پسند نہیں کیا، اس لیے فوراً حوا کو حل کیا۔ اللہ کو منظور نہیں تھا کچھ دیر کے لیے بھی مرد تنہا رہے، اور جیسے ہی حوا پہ نظر پڑی تو پہلی چیز جو عورت کے لیے مرد کے دل میں وجود میں آئی وہ تھی محبت۔ محبت اس لیے آئی کہ اچھی لگی، اچھی لگی تو اللہ نے وحی کی، آدم وہ اٹھ کر تمہارے پاس نہیں آئے گی، تم کو جانا ہے۔ اب میں کچھ پڑھ رہا ہوں اور اس موضوع پہ کوئی نہیں پڑھ پائے گا، اس لیے جسے سننا ہے وہ سن لے، دل بھر کے سن لے، محفوظ کر لے، کیسٹ لے لے، سیڈیاں لے لے۔ ایک ایسا موضوع کہ جو آپ کے لیے کارآمد بھی اور ریسرچ کے گوشے ڈھونڈتے پھریں گے، کتابوں میں برسوں لگ جائیں گے، ہم یوں آپ کو پھولوں کی طرح لٹاتے چلے جائیں گے، اور ہمیں آپ کا مزاج معلوم ہے کہ آپ ماشاءاللہ ہمیں ساتھ لے کے چلتے جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے، وہ نہیں آئے گی، تم ادھر جاؤ، اٹھ کر ادھر جاؤ، آدم تم جاؤ کا پروردگار۔ تمہیں پہلے سے یہ معلوم ہے آدم اچھا برا کیا ہوتا ہے، یعنی ذوق ودیت کیا ہے، اچھی فکر آدم میں موجود ہے، اس لیے اچھی چیز اچھی لگی۔ اتنی تینی جگہ تمہیں بنایا گیا ہے جنت، کیا جنت سے بھی زیادہ حسین ہے؟ ارے جنت میں تھے تم کہ جنت کے مقابل تمہیں وہ اچھی لگی، اچھی لگی۔ جبھی تو کہا گیا تم جاؤ، کہتے کہ نہیں جاتے، اس سے کہو وہ آئے، لیکن حکم پروردگار تھا اٹھ کر ادھر جاؤ۔ آدم اٹھے، ادھر چلے، قریب ہوئے، پھر وہی ہوئی، ابھی قریب نہ جانا، اس لیے کہ اب اس کے ساتھ تمہارا نکاح ہوگا، عقد ہوگا۔ جبریل امین خطبہ پڑھیں گے، عقد کا خطبہ پڑھا جائے گا۔ اچھا تھا عقد کا خطبہ گونجا جنت کی فضاؤں میں، عجیب شادی تھی، دولہا تھا اور دلہن، باراتی نہیں تھے، بس دولہا اور دلہن، لیکن کسی کی نگرانی میں شادی ہو رہی تھی۔ لیکن عقد ہو گیا، خطبہ ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ پروردگار اب قریب جائیں؟ نہیں، ابھی نہیں جا سکتے، مہر کی رقم ادا کرو، رقم ادا کرو۔ ابھی تو آدم دنیا میں نہیں آئے، سکہ بنا نہیں، اشرفی بنی نہیں، درہم و دینار بنے نہیں، ان کو کیا معلوم رقم کیا ہوتی ہے۔ رقم تو جب آتی ہے، یہاں پر یہ کہا جاتا ہے ابھی لڑکا نوکر ہو جائے، اس کے بعد پھر شادی کر۔ بیٹا تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ 25 سال کے ہو گئے، ارے کچھ کما لیں تو کریں۔ واہ رے آدم، ابھی تو تم پیدا ہوئے ہو، نہ نوکری کی، نہ سروس کی، نہ پیسے کمائے، اتنی جلدی تمہاری شادی ہو، کھلاؤ گے کہاں سے حوا کو جس نے عقد کروایا ہے؟ رزق بھی وہی بھیجے گا۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ کہ بھائی عورت اپنے حصے کا رزق لے کے آتی ہے، اور جیسے جیسے اولاد ہوتی جاتی ہے رزق بڑھتا جاتا ہے۔ رزق مرد سے نہیں بڑھتا، ماں بننے سے رزق بڑھ رہا ہے باپ کا۔ اگر رزق پہ یقین ہو تو پھر عقد کے بھی حقوق ادا ہو جائیں۔ 32 کے ہو گئے، 40 کے ہو گئے، 41 کے ہو گئے، اب کیا رہا؟ اب کیا رہا؟
بہاریں لٹ چکی، خزاں آ چکی، خزاں نے قدم رکھ دیا باغ جوانی میں، شباب کے باغ کے پتے پیلے پڑنے لگے، پھول مرجھانے لگے، کلیاں گرنے لگی۔ کون پڑھے گا ایسے؟ پڑھ دیا، پڑھ دیا نا؟ ہاں، اس سے پہلے کہ باغ جوانی لٹے، شباب کا چمن خزاں زدہ ہو جائے۔ خزاں کہتے ہیں پیلاہٹ کو، پیلاہٹ اور زردی آئی، چمن پہ خزاں آئی، سرد ہوائیں نہ چلیں، باد صبا چلتی رہے، سرد ہوا ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ٹھنڈک کا گزر ہو، جوانی کی قدر کرو، اس لیے کہ جوانی کے بھی تو کچھ حقوق ہیں بھائی، شباب کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ بتایا اللہ نے کہ ہم نے سب سے پہلے آدم کی شادی کی، عقد ہوا، آدم نے کچھ نہیں پوچھا گھر کہاں ہے، جنت تھی۔ آدم ابھی تو پریشانیاں پڑیں گی، ابھی تم سمجھ رہے ہو کہ جگہ بھی تمہارے پاس ہے، سب کچھ کھانے پینے کو بھی ہے، ابھی پتہ چلے گا، عقد کر لو، شادی ہو جانے دو۔ اللہ نے وہی کی، کہا کہ مہر ادا کر دو۔ ذرا سوچئے کہ آدم سے ہم نے عورت کو شروع کیا ہے، جب ہم مریم تک پہنچیں گے تو کس منزل پر آپ ہوں گے اور ہم ہوں گے، اور جب مریم سے پھر دوسرا سفر شروع ہوگا اور ہم خدیجہ تک آئیں گے تو پھر کیا منزل ہوگی، جب ہم فاطمہ بنت اسد اور آمنہ اور عبداللہ پہ آئیں گے تو کیا منزل ہوگی، اور پھر جب ہم عقل کل، عقل اول، اور ہم جب مادر ائمہ پر آئیں گے، فاطمہ الزہرا صلوات اللہ سلام علیہ، تو کیا منزل ہوگی، تاکہ اچھی طرح سے حقوق نسواں سمجھ میں آ جائیں، ڈیٹیل میں، تفصیل میں۔ یہ شرح اس لیے ہے، اگر موضوع زیادہ ہو گیا اور وقت کم پڑ گیا تو ابھی اور مجلسیں اس میں بیان ہو جائے گا، موضوع بہت وسیع ہے۔ اب یہ کام ہمارا ہے کہ ہم اسے سمیٹ کے 8، 9، 10 تقریروں میں کر لیں، اور بڑھانا چاہے تو 20 میں بھی بڑھ جائے گا۔ مہر ادا کرو، دائیں دیکھا آدم نے، بائیں دیکھا۔ اب یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جو مہر ادا ہوگا اس پہ کسی کو نہ اعتراض کی گنجائش اور نہ انکار کی گنجائش، اس لیے کہ آدم کے پاس کچھ نہیں تھا۔ جب دینے کی بات آئے گی اور پروردگار کہے کہ کچھ دو اور کچھ نہ ہو تو کہاں سے دے، اس کے معنی جب پروردگار یہ کہہ رہا ہے دو تو آدم کے پاس کچھ ہے، کچھ ہے، جبھی کہا گیا حق مہر ادا کرو۔ حق مہر حقوق، یاد رکھیے گا، حقوق جمع ہے، حق واحد ہے، اس لیے آپ کی فقہ میں بولتے ہیں حق مہر۔ ہر شادی میں شوہر کو حق مہر دینا ہے بیوی کو۔ یہ کہاں سے شروع ہوا؟ آدم سے۔ سب سے پہلی شادی جو کائنات کی ہوئی اس میں عقد کے وقت یہ طے ہو گیا کہ حق دینا ہے، اب جیسے تم نے دیا ہے اولاد کو بھی دینا ہے۔ صورت بدلتی رہے گی رقم کی، اس لیے کہ سکہ بدلتا رہے گا، جب سکہ بدلتا رہے گا تو مقدار بھی بدلتی رہے گی، کتنی رقم، جیسے جیسے صدیاں گزرتی جائیں گی رقم بڑھتی جائے گی۔ اب کسی کا کیا کہتے ہیں 12,000 روپے میں کسی سن میں تو سکہ تو بڑھانا، 10 برس کے بعد وہ 24,000 ہو جائے گا، اس کے بعد 10 برس کے بعد وہ 48,000 ہو جائے گا، یا اسی میں رہیں گے وہی 12,000، چونکہ ہماری دادی اماں کا بھی بندھا تھا تو وہی 12,000، وہی 4,000، وہی 5,000، وہی 500۔ ارے جناب سیدہ کا جو حق مہر بندھا تھا اب وہ لاکھوں میں ہو چکا ہے سکے کے حساب سے، لیکن جو حق مہر آدم نے ادا کیا
وہ حق ادا نہ ہو رقم کے ساتھ تو نکاح نہیں ہوتا، یہ اللہ نے بتایا۔ رقم تو دینی ہے، لیکن ایک سنت اللہ نے بنا دی پہلے دن کہ جب کچھ بھی انسان کے پاس نہیں تھا، آدم کے پاس کچھ نہیں تھا، اور ہم نے کہا حق کے مہر ادا کرو، حوا کا اب تمہارا ہو چکا، جب تک حق کے مہر نہیں ادا کرو گے اس وقت تک تم بیاہ کر وہاں سے اپنے گوشے میں نہیں لا سکتے، تم اسے لینے آئے ہو، لے جانے کی شرط یہ ہے کہ حق ادا ہو جائے۔ آدم نے آواز دی، پروردگار میرے پاس کیا ہے، کیسے حق کے مہر ادا ہو؟ وہی ہوئی، 7 بار آل محمد پہ درود پڑھو۔ 7 بار آل محمد پہ درود پڑھو، حق کے مہر ادا ہو گیا۔ اب قیامت تک جو اولاد آدم ہے، حق کے مہر میں مہر کے ساتھ اگر اس نے درود نہیں پڑھا، نکاح نہیں ہوا۔ دیکھیے نا، دیکھیے جب دنیا پھیل گئی تو ظاہر ہے کہ اختلاف روایت کی بنا پر آپ نے کہا یہ ایسا ہے، یہ لال رنگ کا تو دوسرے نے کہا نہیں ہرے رنگ کا، تیسرے نے کہا پیلا تھا۔ چلیے ٹھیک ہے بھائی، اپنی رائے، آپ کو لال ہرا نظر آیا، تیسرے کو پیلا نظر آیا، اس میں کوئی لڑائی نہیں، اس لیے کہ آنکھوں کی بات ہے، یہ ایک بیماری ہے، رنگ کو اصل نہ پہچاننا ایک بیماری، اس کا علاج بہت مشکل سے ہوتا ہے، اور اسی لیے کلر بلائنڈ کہلاتا ہے۔ اسی لیے جب ایسے محکموں میں جاتے ہیں تو آنکھ بند کر کے یہ کون سا رنگ ہے، یہ کون سا رنگ ہے، خاص طور سے جہاز اڑانے میں ہرا لال پہچاننا مشکل ہے۔ اگر لال کو ہرا سمجھ لیا اور ہرے کو لال، ٹریفک کے امتحان میں خصوصی طور سے امتحان ہوتا ہے، ہرا لال پہچانتے ہو، اگر لال کو ہرا سمجھ لیا اور ہرے کو لال، ہو یہاں یہی رہا ہے، آپ جس چوراہے پہ جائیے لال پہ گاڑی چلتی ہے، ہرے پہ رکی ہوئی۔ اس کے معنی کہ کچھ لوگوں کو ہرا جو ہے وہ لال نظر آ رہا ہے اور لال جو ہے ہرا نظر آ رہا ہے تو کوئی مسئلہ کوئی ہے، اب ہمیں نہیں معلوم ہے آنکھوں کے ٹیسٹ کہاں تک ہوں گے، بھیڑ لگ جائے گی، ہے نا، بہت مشکل منزل ہے۔ تو بھائی آپ نے کہا ہرا، انہوں نے کہا لال، ان کا پیلے۔ آدم تمہارے پاس کسی سکے کا وجود ہی نہیں، کسی چیز کو اللہ کے کہنے سے ادا کرنا ہے ایسی کوئی چیز تھی ہی نہیں، تو وہاں پر کوئی روایت بھی نہیں بن سکتی۔ نہیں، آدم سے یہ کہا گیا کہ یہ کہہ لینا اور وہ کہہ لینا اور یہ کہہ لینا اور یہ کہہ لینا اور یہ کہہ لینا، وہاں کسی چیز کا وجود ہو تو ہو۔ اچھا، یہ روایت متفق علیہ ہے کہ نور آل محمد موجود تھا، اس لیے کہ محمد اور آل محمد کا نور ہی تو ان کی پیشانی میں رکھا گیا، تو یہ تو سب کو معلوم ہے کہ موجود تھا۔ تو آدم آل محمد کو پہچانتے تھے، ورنہ پوچھتے کہ درود کیا ہوتا ہے اور یہ کن پہ پڑھا جا رہا ہے۔ اس کے معنی درود کا بھی پتا تھا، آل محمد کو بھی اچھا طرح پہچانتے تھے۔ جب کہا گیا حق کے مہر ادا کرو، 7 بار اولاد محمد پہ درود پڑھو، تو آدم نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھائی جتنی انسانیت ہے جو آدم کی اولاد ہے اس کے علاوہ ہمیں نہیں معلوم، آدم کی اولاد ان سب کی پیدائش حق کے درود پر ہوئی ہے۔ اب جو درود کا حق نہ ادا کرے تو ہم، درود کا تو حق ہے، نسل میں ہے، خون میں ہے، خون کے ذریعے سے پوچھو تو اے میرے محمد کون ہے، خون بولے گا۔
جو چپ رہے گی زبان خنجر تو لہو پکار، آستین کا لہو پکارتا ہے، رگوں کا لہو نہیں پکارے گا۔ بتائے گا آل محمد کیا، آل محمد کیا، یعنی کیا ہوا؟ اچھے بھلے تھے، شادی ہوئی، دھوم دھام کی بات تھی، خوشی کی بات تھی، تو جلنے والوں کو میاں بیوی کا آرام نہیں اچھا لگا۔ وہ تو کم وقت اکیلا تھا، اسے کہاں ایسی بیوی ملی، جل گیا۔ وہ تو سمجھ جاتا صرف آدم کا پتلا بنا ہے، اکیلے میں اس کو خوب بہکا لوں گا۔ اللہ نے تو اس کے ایک ساتھی کو خلق کیا۔ اچھا، تو اب آدم پہ کوئی کام نہیں کر رہا، اس نئی مخلوق کی طرف اس کی توجہ ہے۔ ہوا نے دیکھا ایک آدمی آتا ہے جاتا ہے، ہوتا ہے گھروں میں ملازم ہوتے ہیں، کوئی پانی بھرنے آ گیا، کوئی الیکٹرک مین آ گیا، کوئی آ گیا، مالی آ گیا، ڈرائیور آ گیا، تو آتے جاتے تو دیکھا تھا جنت میں ایک لگا بیوی، آپ کو معلوم ہے آپ کے شوہر کو اور آپ کو جو اللہ نے ادھر جانے کو منع کیا ہے، کہاں وہ منع کیا؟ وہ تو منع کیا کہ نہیں اپنے شوہر کو سمجھائیے دیکھ تو لیں ہے کیا، دیکھ تو لیں ہے کیا، شوہر سے ذکر کر دیا ہوا نے، تجسس تو تھا، اللہ نے فطرت میں وضعیت کیا تھا تجسس، تلاش، اس کے پیچھے کیا ہے، اس پردے کے پیچھے کیا ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے، اگلی صدی میں کیا تھا، پچھلی صدی میں کیا تھا، ماضی کا تجسس، مستقبل کا تجسس، اور پھر اگر انتظار ہو تو تجسس اور کہاں ہیں، کیسے ہیں، کیا کرتے رہتے ہیں، کب آئیں گے، تجسس۔ کسی چیز کو چھپایا اس لیے جاتا ہے تاکہ تجسس بڑھتا جائے، دیکھنے کی آرزو بڑھتی جائے، کاش کہ وہ ہوتے تو ہم انہیں دیکھتے، کب آئیں گے، ہاں یہ تو خبر ہے آنے والے، مگر کب آئیں گے، کب آئیں گے، غیب میں ہے، تو کچھ غیب میں تھا، آدم کا تجسس بڑھا، حوا کے کہنے سے شوق میں اضافہ ہوا کہ چلو چلو پھر دیکھیں اس طرف کیا ہے، دیکھیں، تو بھئی سمتیں تھیں چار، اللہ نے صرف یہ کہا تھا 3 سمتوں میں جانا، چوتھی سمت میں نہ جانا، 3 سمتوں میں تو جانا، چوتھی سمت نہ جانا، یہ ہم تمہیں منع کریں اور یہ تمہارے بھلائی کی بات ہے۔ چلے گئے دونوں میاں بیوی، چلے گئے، جب ادھر چلے گئے جو ہونا تھا وہ ہو گیا، سب کچھ ظاہر ہو گیا، سب کچھ ظاہر ہو گیا، گناہ نہیں ہوا، گناہ نہیں ہوا، نبی سے گناہ نہیں ہوتا، نبی کی زوجہ جو ہے اگر وہ حق پر ہے تو اس سے گناہ نہیں ہوتا۔ اور پھر حوا جو انسانیت کی ماں بننے والی ہیں، جو انسانیت کی ماں بننے والی ہیں، قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کی ماں، پکارا ہی جاتا ہے انہیں اماں حوا۔ اب نام ان کا حوا، حوا نام جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے اور عربی کا لفظ نہیں ہے، حوا عبرانی لفظ ہے، حوا کے معنی ہے خوشخبری۔ اب یہ آپ کے اردو میں محاورہ کیسے آ گیا اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ اما تم نے تو اس کام کو حوا بنا دیا، تم تو اس سے ڈر گئے، کوئی آپ کو کوئی حوا ہے، یہ کیا محاورہ آ گیا تھا، یہ کیا محاورہ آ گیا، ایک نبی کی زوجہ کے لیے اتنے بہت سے آپ نے محاورے بنا لیے، اور ایک دوسرے کا جب آپ مذاق اڑاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں حوا، تم ڈر کیوں گئے، حوا تم نے حوا سمجھ لیا اس کو، یہ کیا حیرانی، جب خلق کیا حوا کو آدم حیران ہوئے، کیا ہے یہ، کیا ہے یہ، میں کیا دیکھ رہا ہوں، کیونکہ حیرت ہوئی تھی
اس لیے ہوا کے معنی ہے حیرت. میں تھا آدم سمجھے تھے حسینوں میں حسین میں، اللہ کا لاڈلا میں، اللہ کا راج دلارا میں، جنت کا مالک میں. ایک اور مالک آ گیا، ایک اور حصے دار آ گیا، گویا آدم کے برابر کا حصے دار آیا، اور اس کے حقوق یہ کہ وہ تمہارے پاس نہ آئے، تم اس کے پاس جاؤ. کیا اس سے زیادہ عورت کی عظمت کچھ ہو سکتی ہے کہ عورت کی بارات نہیں آتی، مرد کی بارات عورت کے یہاں جاتی. دیکھ رہے نا، یہ ہے عورت کی عظمت. ہم نے آدم کو بھیجا تو یہ ہوا کا لفظ اس لیے حیرت کے معنوں میں ہمارے اردو میں محاورے کے لیے اصل معنی خوشخبری. تو کیا ہے عورت کے معنی؟ کائنات کے پہلے معنی عورت کے یہ ہیں بشارت، خوشخبری. تو اب یہ لفظ ہر قوم میں جائے گا، اس لیے کہ آدم کی اولاد یہودی بھی، عیسائی بھی، کافر بھی، ہندو بھی، مسلمان بھی، تو سب کے ہاں عورت جو ہے وہ بشارت ہونا چاہیے، نظارت تو نہیں ہونا چاہیے، عورت سے خوف تو نہیں آئے گا، خوشخبری ہے. یعنی جس گھر میں عورت آ گئی خوشخبری ہے ہر قوم میں. تو آپ اسلام کو کیسے کہہ رہے ہیں یہاں عورتوں کے حقوق نہیں ادا ہو رہے؟ بھئی دیکھتے جائیں، کرنٹ موضوع ہے، موضوع کو ملاتے بھی جائیے گا. جو کچھ آپ پڑھتے رہتے ہو اخبارات میں اور ٹیلی ویژن پہ دیکھتے رہتے ہو وہ سب ذہن میں رکھتے رہو. آپ کون ہیں یہ کہنے والے؟ آپ کے یہاں بھی عورت بشارت، ہمارے یہاں بھی بشارت. بشارت یعنی اچھی خبر لے کر آئے. بشارت کے معنی اچھی خبر لے کے آئے. تو عورت کو اچھی خبر لے کے آتی، اس عورت کو اچھا سمجھے ہی نہیں جاتا جو بری خبر لے کے آئے. اس لیے عورت پہلے معنوں میں بشارت، عالم انسانیت کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے. اور اب دوسری منزل اس کی یہ عظمت ہے کہ مرد اس کے گھر پر آئے اور اس سے خواہش کرے کہ میں تم سے عقد کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھیے برابر کے حقوق دیے، ذرا آپ دیکھیے گا عقد میں برابر کے حقوق مرد اور عورت کے. عظمت بڑھائی کچھ اور، رشتہ دو تم عورت کو. پہلے رشتہ لے کے جاؤ، پھر رشتہ پکا کرو، پھر بارات لے کر جاؤ، پھر لے کر آؤ. لیکن نکاح کے وقت پھر پوچھنا پڑے گا عورت سے. نہ عورت آئے گی تمہارے پاس، نہ رشتہ دے گی، اور نہ نکاح میں وہ کچھ تم سے کہے. تم کہو. کیا اصول بنایا؟ شروع سے آخر تک یہ اصول. مرد عورت کے پاس جائے، اور چونکہ ابھی محرم نہیں ہوئی، نکاح سے پہلے ابھی محرم نہیں ہوئی، اس لیے ولی بناؤ. اپنا ولی بھیجو، اس کے ولی سے گفتگو کراؤ. عورت خود تمہیں منہ ابھی نہیں لگائے گی جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے. یہ ہے اسلام میں عورت کے حقوق. جہاں نکاح نہیں ہے وہاں حقوق کیسے ہوں گے؟ جہاں نکاح ہے وہاں عورت کے حقوق ہیں. آگے یہودی عیسائی ہمارے نکاح کا اسلامی طریقہ تو دیکھیں کہ عورت کی عظمت اسلام میں کیا ہے. ارے کیوں اب تک تصویر نہیں دکھائی؟ کیوں نہیں تصویر؟ ولی، عورت ولی قرار دے. شیعہ سنی ہر فقہ میں، حنفی فقہ میں، جعفری فقہ میں عورت کا ولی ہوتا ہے. باپ ہے تو وہ ولی ہے، باپ نہیں ہے تو چچا یا ماموں کوئی ولی بنے، اور وہ بیچ میں دولہا والے سے گفتگو کرے. اب گفتگو کیسے ہوگی وہ سب کتاب میں لکھ دیا، اور وہ یہ ہے کہ بھائی دیکھو
عورت حق کے مہر طلب کرے گی، مہر کی رقم ادھر سے مقرر ہوگی، مرد کو حق نہیں ہے کہ مہر کی رقم مقرر کرے۔ تو پتہ چلا اللہ حوا کی طرف سے تھا، آدم کی طرف سے نہیں تھا۔ کہا عورت کے لیے اللہ نے سب سے پہلے مرد سے مہر طلب کیا، اللہ ولی بنا عورت کا۔ اسلام میں اللہ ولی ہے، عورت کا اس سے بڑھ کے کوئی حقوق ہو سکتے ہیں؟ پروردگار آج تو ادھر سے بنا ہے ولی، کبھی اگر ایسا موقع آ گیا کہ تجھے مرد کا ولی بننا پڑا تو پھر یہ بتا کہ عورت کے طرف سے جو ولی ہوگا کیا تیرے ٹکر کا ہوگا؟ کہاں پہلے سے خلق کیا ہوا تھا، میں علی والا بنا تو محمد سے کہا زہرا کا تو مانگو، مجھ سے مانگو حق مہر علی دے دو۔ اس میں گھبراہٹ نہ ہو، اس سے کہ طے شدہ بات ہے، معاملہ رشتے کا جب پڑھوں گا، ابھی نہیں 5 6 7 تقریریں جب گزریں گی پھر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اس لیے کہ جب رشتے کا معاملہ ہوا تو رشتہ تو کہیں سے آنا ہے، اس لیے کہ نبی کو بیٹی والا بنایا، بیٹے والا نہیں بنایا۔ پتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر محمد کو بیٹے والا بنا دیتا تو محمد کو کسی ایرے کے گھر رشتہ ہم نہیں جائیں گے کہیں۔ عورت کی عظمت بڑھائی، عورت کے ذریعے نبی کی عظمت بڑھائی، ہم اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو بھائی بیٹی والوں کیا رشتے تو آتے ہیں، رشتے آئے، چہرے دیکھے کا خبر تھا، ہمیں کسی کا رشتہ نہیں چاہیے، کچھ ناراض سے لگتے ہیں۔ بھائی بیٹی والا ذرا سا کچھ ایسا ہوتا ہے یہ نازک رشتہ کہ کچھ تشویش میں ہوتا ہے، ایک رشتہ آ رہا ہے، دوسرا رشتہ آ رہا ہے، تیسرا رشتہ آ رہا ہے، گھبرا گئے۔ اور گھبراہٹ جو ہوتی ہے اس کی پناہگاہ ہے عبادت الہی۔ فوراً مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی نبی نے، اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کہ پروردگار بیٹی تو نے دی ہے، رشتہ تو ہی بھیجے گا، مجھے کسی کا منظور نہیں۔ اب جو ابھی رشتہ لے کے آ جائے وہی اللہ کی طرف رشتہ۔ اتنی دیر میں دروازے میں دستک ہوئی، نبی نے کہا ام سلمہ علی آئے ہیں، آنے دو۔ ابو طالب کا 25 سال کا بیٹا، چہرہ سرخ، نگاہیں زمین پہ، چہرہ کچھ اور حسین ہو گیا جب بنی ہاشم کی سرخی پہ سرخی آ گئی۔ شہزادے لگ رہے تھے اور نبی کے سامنے تو ادب سے نگاہیں نیچی کر کے بیٹھتے ہی تھے، اس لیے کہ بڑے بھائی کو باپ کی طرح سمجھتے تھے۔ علی کو معلوم تھا کہ حقوق کیا ہیں بڑے بھائی کے، نگاہیں نیچی رکھنا یہی ہے حقوق۔ کیا ہیں استاد کے حقوق؟ شاگرد کو معلوم ہے، نائب کو معلوم ہے کہ صدر کے حقوق کیا ہیں۔ کالی اب کہہ بھی دو جو کہنے آئے ہو، شرماتے کیوں ہو؟ کہہ بھی دو، ہم رشتہ لے کے آئے ہیں۔ اچھا تو پھر تمہارے پاس کیا ہے؟
تمہارے پاس کیا ہے حق کے مہر کے لیے؟ کہ میرے پاس کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ایک تلوار، ایک گھوڑا اور اونٹ آپ کشی کے لیے، اور ایک زرہ۔ کہ تلوار تو تمہارے کام آتی ہے، تلوار تو سپاہی کی جان ہے، مجاہد کی آبرو، گھوڑا بھی جہاد کے لیے ضروری، اونٹ بھی آپ کشی کے لیے ضروری، رہ گئی زرہ، اس کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ اس کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ اسے فروخت کر دو، رقم میرے پاس لاؤ۔ رقم آئی، اس کے دو حصے کیے، کہ یہ آدھا حصہ جو ہے اس کا تو آئے گا جہیز، اور آدھے حصے سے ہوگا علی کھانا شادی کا، وہی سیدہ کا ولیمہ، وہی علی کا ولیمہ۔ یہ دستور کیسے بدل گیا؟ یہ کیسے دستور بدلا اسلام کا؟ کس نے کہاں پر حقوق ادا نہیں کیے؟ کہ نکاح ہو رہا ہے، کاغذ پہ لکھا جا رہا ہے مہر کی رقم اتنی، کیوں نہیں سنت نبی پہ مسلمانوں نے عمل کیا کہ اسی وقت رقم دو، اگر نہیں ہے تو نکاح کیوں کر رہے ہو؟ یہ ہے مسئلہ شرعی۔ تو حقوق نسواں شادی پر ہی نہیں ادا ہوئے تو کورٹ میں کیا ادا ہوں گے؟ یہ ادا کروائیے، آرڈر کیجیے حکومت کی طرف سے۔ ہاں لڑکوں کی پریشانی تو ہو جائے، لیکن بھائی اسلام کا حق ہے دینا ہے۔ اور پھر وہ لکھ دیا گیا، گواہ ہو گئے، 4 گواہ ہو گئے، اس میں لکھا گیا 25,000۔ کیا ہے 25,000؟ لاکھوں تو ساری زندگی خرچ کر رہے ہیں، وہ 25,000 بڑے بنے ہوئے جو کاغذ پہ لکھے تھے، وہ کھو گیا کاغذ، پھر وہ غائب ہو گیا، اور پھر یہ ہو گیا۔ اور آخر میں شریعت کے ذریعے سے انہوں نے کہا بھائی بی بی اب معاف کر دو۔ بے شرم، حقوق نسواں دبا رہے ہو تو پورا معاشرہ دبائے بیٹھا ہے۔ لیکن انگریز آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ سب لوگ مہر ادا کرو جن جن نے نکاح ناموں میں لکھا ہے، وہ کہہ رہا ہے عورت کو باہر لاؤ، بیٹھکوں میں لاؤ، سروس میں لاؤ، جو کہنے کی بات ہے وہ نہیں ہو رہی۔ ارے جب مہر کی رقم ہی نہیں دے رہے تو عورت تو کمانے نکلے گی۔ ارے مرد نے جب حق دبا لیا عورت کا تو اب عورت کیا کرے؟ بھائی اصلی اسلام پڑھ رہا ہوں، اب آپ چاہے برا مانو یا نہیں، فوراً ادا کرو۔ نہیں، اب پڑھیے بیشتی زیور میں اہل سنت پڑھیں تو خود العوام کا چیپٹر یا کہ شادی والا سب لوگ پڑھیں، ابھی نہ اگر پڑھیں تو محرم کے بعد پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور۔ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اس میں یہ کہ جس کا رشتہ لے کر تم گئے ہو وہ عورت اگر تم سے یہ کہلوائے اپنے ولی کے ذریعے کہ میں 9 سیر سونا مہر میں لوں گی، دینا پڑے گا، جو مطالبہ عورت کر دے وہ آپ کو رقم دینی ہے، اگر نہیں دے سکتے تو نکاح نہیں ہوگا۔ عظمت بڑھائی عورت کی، برابر کے درجے پہ ہے یا نہیں؟ اور پھر اسی مہر کی رقم سے جہیز بھی بنے گا اور اسی سے کھانا بھی ہوگا۔ نبی نے بتا دیا۔ یہاں الٹا حساب، لڑکی والا پوچھے آپ بارات میں کتنے لوگ لاؤ گے؟ پسا جا رہا ہے، مرا جا رہا ہے، حال نہیں مل رہے۔ چلیے یہ بہت اچھا ہوا کہ کھانا وانا آپ نے ختم کر دیا، لیکن بھائی ولیمے کا کھانا تو ہے سنت رسول، اور آپ کے سنت پہ زیادہ زور ہے، واجب پہ اتنا نہیں ہے۔ جب آپ 18 لاکھ کی گائے لے سکتے ہو تو ولیمہ کیوں بند ہو؟ بھائی قربانی بھی سنت، نکاح بھی سنت، ولیمہ بھی سنت۔ تو بقرعید کے دن تو اتنا گوشت ہو کہ کھایا نہ جائے، اور ولیمے کے دن ایک بوٹی نہ ہو، 2 تلی پہ ہو گیا کام۔ یعنی ایک سنت ہو جائے دوسری سنت نہ ہو، میرے سمجھ میں نہیں آتا، یہ باتیں میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا کہنا ہے میری بات سے؟ آپ کیا سمجھو؟ معاشرہ بیلنس ہے یا نہیں شریعت کے اعتبار سے؟ ایسے تو نہیں پلے ہو رہے، یوں۔
بیلنس رکھنا ہے، پلوں کو برابر رکھنا ہے، تبھی تو معاشرے میں امن اور سکون رہے گا۔ تو ان چیزوں پہ غور کریں، حقوق کے آئین بنانے والے اور سیاسی پارٹیاں ان چیزوں کے مطالبے کریں اور کہیں بھائی ایک پورا خاکہ ہونا چاہیے عورت کے لیے کہ کہاں کہاں اس کے حقوق کس طرح موجود ہیں اور پامال ہو رہے ہیں، موجود ہیں اور پامال ہو رہے ہیں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ بھائی آدم نے حوا سے کہا یہ کیا ہوا، اللہ نے منع کیا تھا، تو بھائی اللہ نے کہا ہاں بس اتنا سمجھ لو کہ جیسے یہ سفید چادر تمہاری دھلی ہوئی صاف صاف ہو اور قلم لے کے نب سے ایک کالا یہاں پر کوئی تل بنا دے، تو اب وہ سفید چادر پہ دور سے وہ کالا تل نظر آئے گا۔ چادر کو صاف رکھنا تھا، دھبا نہیں لگنا تھا، ایک ہلکا سا ڈاٹ لگ گیا۔ بس یہ ہے آدم کا عمل کہ چادر بالکل صاف ستھری تھی، کالے قلم سے ایک نقطہ لگ گیا۔ ابھی نہیں سمجھا؟ اچھا پھر سمجھا۔ فلسفے کو میں حلوہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن آپ نے آئینہ لیا، کتنا چمک رہا ہے، صاف آئینہ خرید کے آپ لائے کہ چہرہ نظر آ رہا ہے۔ آئینے کا کمال کیا ہے؟ صاف ہو تاکہ چہرہ نہ بگڑے، شیشہ بگڑا تو چہرہ بگڑا۔ آئینے کا کام ہی یہ ہے کہ رزلٹ اچھا دے، چہرہ نہ بگاڑے۔ اس لیے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ایک تو چہرہ بگڑے نا، حد یہ ہے کہ شبیہ بھی نہ بگڑے۔ اللہ نے کبھی شبیہ کو بگاڑا نہیں، شبیہ بالکل اصل کی طرح بنائی۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ چہرے کی شبیہ بگڑے نا، اس لیے ہمیشہ آئینے کو سیکل کر کے صاف رکھتا ہے۔ آپ باتھ روم میں گئے، ذرا سا کچھ اس پہ لگ گیا، جلدی سے ڈریسنگ ٹیبل پہ بیٹھے آئینے پہ کچھ لگ گیا، صاف کرو بھائی آئینہ میں، کیسی شکل دھندلی کیوں آ رہی ہے، صاف ہو گیا۔ اب وہی صاف چمکدار آئینہ دیکھے گا میری طرف اور اس کو ذرا منہ کے قریب لائیے اور لانے کے بعد ایک بار آئینے دیکھیے، بھاپ آ گئی۔ اب دیکھیے چہرہ، ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا، یہ ہاں نہیں سمجھ میں آیا تو بھائی گرم پانی میں نہائیے اور اس کے بعد آئینہ دیکھیے۔ ارے اب بھی نہیں سمجھ میں آیا، بھائی بھاپ اٹھی تو سب سے پہلے آئینے پہ بیٹھی، نہ دیواروں پہ بیٹھی نہ فرش پہ بیٹھی، بھاپ اٹھی تو سب سے پہلے، یعنی بھاپ کو آئینہ بھاتا ہے کہ وہاں جا کے بیٹھوں۔ اب بھاپ کو ہٹانا ہے کہ آئینے پہ نہ بیٹھنے پائے، بس یہ جو تھوڑی دیر کے لیے بھاپ بیٹھی اور دھندلا ہوا آئینہ، یہ تھا آدم کا عمل کہ دل کا آئینہ جو آدم کا تھا کچھ دیر کے لیے سر کے اولا سے دھندلا ہو گیا۔ اللہ نے کہا لیکن صفائی کیسے ہوگی؟ آدم نے کہا آئینہ دھندلا ہو گیا، کہ بھاپ اٹھاؤ تو اللہ محمد علی فاطمہ حسن۔ آئینہ صاف ہو گیا۔ اب بھائی میرے عام لوگ تو بھائی بڑے ماشاءاللہ سننے کے ماہر لوگ ہو نا، تو جملے تو اتنے آتے ہیں کہ میں آدم و حوا ہی پہ رک جاؤں اور شاید عشرہ آدم و حوا پہ ہو جائے، لیکن نہیں، ابھی تو حقوق نسواں شروع ہوئے ہیں، حوا بنی ہے لیکن منزل تک جانا ہے نا، اس لیے رکنا نہیں۔ لیکن کیا کریں کہ بھائی آئینہ جو ہے نا اگر وہ دھندلا ہو جائے تو صاف کرنے کے لیے کیا چیز ہوتی ہے؟ امریکہ نے لندن نے ایسے لوشن بنائے ہیں، لیکن یہ کہے کہ لیکوڈ سے آئینہ صاف ہوتا ہے۔ آدم کے قلب کا، آدم کے نفس کا آئینہ دھندلا ہوا تھا، صاف کیسے ہو؟ آدم نے رونا شروع کیا، آنسوؤں سے صاف ہوا۔ آئینے نفس کو اگر صاف کرنا ہے، اب کیا کروں؟
حالانکہ میں سمجھ رہا تھا یہ آخری نقطہ ہے، لیکن یہ آخری نقطہ نہیں ہے۔ آنکھ میں کوئی ذرہ چلا گیا، اب کیسے صاف ہو، آنسو نکلنے لگے۔ جس نے کہا تھا کہ ذرہ آنکھ پہ جانے پر آپ روئیے، کاجی ٹھہریے، یہی آنسو تو اس گرد و غبار کو بہا دے گا، پورے سال کی میلی آنکھیں۔ اب جو رو کے آنکھیں دیکھیں تو آنکھوں میں سرخی آئی، لال ہو کر آنکھ نے بتایا میں پھر زندہ ہو گئی۔ دیکھو دیکھو، خوش تھی آنکھیں، لہو آ گیا۔ یہ لال کیوں ہوئی آنکھیں کا تمہیں نہیں معلوم؟ یہ آنسو دیکھنے میں سفید تھے مگر یہ اصل میں لہو تھے۔ یہ لہو، یہ خون، رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا وہ لہو کیا ہے؟ غالب نے کہا بھائی رگوں میں تو سب کے خون دوڑ رہا ہے، نکال کے تو دکھاؤ خون۔ تو خون اگر نکالا جاتا ہے دکھانے کے لیے تو وہ آنکھ سے اسے کہتے ہیں آنسو۔ اب نہ پوچھنا کیوں رو رہے ہو، تاکہ ہم دکھائیں رگوں میں لہو ہے، سفید نہیں ہوا، خشک نہیں ہوا۔ تو آدم روئے، آدم روئے، وہی ہوئی۔ بھائی آدم، ہم نے تمہارا وہ جو معاملہ تھا وہ صاف کیا، اٹھو، کمر ہمت کو کسو، اب ہم نے تمہیں زمین پہ بھیجا ہے۔ اب تم نے جنت دیکھی ہے، جنت میں باغات کیسے تھے، جنت میں دریا کیسے تھے، ان جنت کی سجاوٹ کیسی تھی۔ آدم اپنے مبارک قدموں سے اور تمہاری زوجہ اپنے مبارک قدموں سے اس ریگستان کو جنت بنائے، ہم نے اس لیے بھیجا ہے۔ سجاؤ اس دنیا کو، اس لیے سجا دو، رہنا کچھ دن ہے لیکن جب اولاد آئے تو سجے ہوئے باغات ملیں، انہیں مکان بنانے کا شعور آئے، انہیں کھانا پکانے کا شعور آئے، انہیں کھانے کا شعور آئے۔ یہ بتا دینا اولاد کو کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، یہ بس اپنی اولاد کو پہلے بتا دینا، اور ہم نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب چلو آگے۔ لیکن جب زمین پہ اتارا تو حوا کو کہیں اور اتارا، آدم کو کہیں اور، زیادہ دور نہیں اتارا تھا۔ دو پہاڑ آمنے سامنے تھے، ایک پہاڑ پہ آدم کو اتارا، دوسرے پہاڑ پہ حوا کو اتارا۔ اب دونوں ایک دوسرے کو نگاہوں میں تلاش کر رہے تھے، ادھر سے حوا چلی، ادھر سے آدم چلے۔ اب دونوں کو ایک جگہ ملنا تھا، آ کے ایک جگہ پر مل گئے۔ اب یاد آئی، آدم نے مڑ کر دیکھا ہم کہاں سے چلے تھے، حوا نے مڑ کے دیکھا ہم کہاں سے چلے تھے۔ آدم نے کہا حوا تمہاری منزل وہ ہے، حوا نے کہا تمہاری منزل وہ ہے۔ کہا چونکہ ان منزلوں سے آگے بڑھ کر ملے ہیں تو آؤ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ہم ایک بار تمہاری منزل تک جائیں، پھر ایک بار تم ہماری منزل پر آؤ، پھر ایک بار ہم تمہاری منزل پر جائیں، اور جتنی بار ہم آگے بڑھتے رہے ہم نے ابھی کچھ سیکھا ہی نہیں، ہم کو کچھ معلوم ہی نہیں۔ ہمیں تو اللہ نے ایک ہی چیز بتایا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 7 بار ادھر سے ادھر ایک بار آواز آئی، وہی ہوئی کہ حوا جس زمین پر ہم نے تمہیں اتارا اس پہاڑ کا ہم نے نام رکھا مروا، اور آدم جس پہاڑ پر تم کو اتارا اس کا نام ہے صفا، اس لیے صفا سے آدم صفی اللہ ہوئے، مرہ سے لفظ بنا عورت۔ مرہ کے معنی ہے عورت، صفی کے معنی ہے پاک و پاکیزہ خالص کیا ہوا۔ اب کوئی کہے آدم سے گناہ ہوا تو کہہ رہا ہے آدم صفی اللہ، وہ تو بالکل پاک تھے، آپ کہہ رہے گناہ ہوا۔ اور گواہ صفا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑو تو گناہ معاف ہے، کبھی تو دوڑ رہے ہیں۔ تو
تو 7 چکر لگانے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان، گویا عورت سے مرد تک، مرد سے عورت تک۔ یہ کیسی دوڑ ہے کہ نہیں پتا تمہیں؟ وہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہارا باپ ہے۔ محبت اگر ملے گی تو ساتھ میں ہے، کبھی ماں کی طرف جاؤ کبھی باپ کی طرف۔ تو وہاں آدم کہاں ہے صفا پر، وہاں مروہ پہ ہوا کہاں ہے؟ کا شبیہ ہے یہ پہاڑ، اسی کو سمجھو، یہ ہوا، یہ آدم، یہ کیا عورت کی عظمت، یہ صفا ہے، یہ مروہ ہے، یہ صفا ہے، یہ مروہ ہے۔ اب کوئی اس کے درمیان آدم اور ہوا کے بعد نہیں دوڑا، یعنی وہ فرش جو تھا بیچ کا پاک و پاکیزہ قدرت نے صاف رکھا کہ کوئی کافر دوڑنے نہ پائے، راستے کو صاف رکھا۔ کعبے پہ کافروں کا قبضہ ہو گیا، کعبے پہ طواف کریں کافر، رسول سے پہلے سارے کافروں نے بت رکھے، دوڑتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، لیکن صفا مروہ کو کسی کا پتہ نہیں تھا کہ اس طرح دوڑنا ہے۔ جب آ گیا ابراہیم کا دور تو وہیں اتار کے ابراہیم ہاجرہ کو چلے گئے، بے آب و گیا مکے کی سرزمین، یہی 2 پہاڑ کھڑے تھے آمنے سامنے، تو اب کوئی اور عمارت تو تھی نہیں، پہچان کے لیے اسی پہاڑی کے پاس اتار دیا۔ وہ پہاڑی صفا تھی جہاں پر ہوا کو اتارا گیا، اور وہیں اسماعیل زمین پہ لیٹے ہیں۔ اب ایسے میں بچہ پیاسا ہوا، ہاجرہ پانی کی تلاش میں گئی، کبھی ادھر چلی کبھی ادھر چلی کبھی ادھر چلی، لیکن ایک بار سیدھ میں جاتی تھی تو صفا سے جاتی تھی مروہ تک، صفا سے جاتی تھی مروہ تک، مروہ سے آگے نہیں بڑھتی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ مروہ کہتے ہیں عربی میں مرہ، مروہ کہتے ہیں عورت کو، وہ نشان پہاڑ کا عورت۔ ہاجرہ کو معلوم ہے کہ حد عورت یہ ہے، اس سے وہاں تو کوئی نہیں ہے، وہاں تو آبادی نہیں ہے، جانور نہیں ہے، پرندہ نہیں، پانی نہیں، کوئی نہیں، لیکن کوئی نہ ہو مگر عورت کو تنہائی میں بھی اپنی حد معلوم ہونا چاہیے۔ مجلس مشکل تو نہیں ہو گئی، سمجھ میں آ رہے ہیں نا بچوں کے؟ حاجرہ کو معلوم ہے اس کے آگے نہیں بڑھ، اور وہاں سے واپس، ہاں حد سے واپس آ جاؤ، حد سے آگے نہ بڑھنا۔ گویا عورت کی حد خدا نے بنا دی، ہاجرہ کو حد بتانی ہے، حد تھی عورت کی، لیکن عورت مرد سب سے کہا اس حد میں دوڑو، کہ کیوں دوڑو؟ کہ اس لیے دوڑو کہ یہ دوڑنا محبت کا دوڑنا تھا۔ ایک ماں اپنے بیٹے کی محبت میں دوڑی، پورا دین اسلام چونکہ محبت کا مذہب ہے اس لیے تم کو دوڑنا ہے، جہاں جہاں محبت ہے وہاں وہاں عمل ہے، جہاں محبت نہیں وہاں عمل نہیں۔ جسمانی عمل صفا مروہ کے درمیان میں دوڑو، جب تک نہیں دوڑو گے محبت نہیں ظاہر ہوگی۔ تو جنبش ہے، جسم کو کاندھوں کو اٹھانا ہے، تو اگر کاندھے اٹھ سکتے ہیں تو ہاتھ بھی اٹھ سکتے ہیں، اس میں کیا ہو؟ وہاں تو ایک ماں کی یادگار ہے، یہاں تو کربلا میں 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے لاڑوں کو گھوڑے سے جلتے ہوئے دیکھا۔ اکیلے نہیں جا رہے ہیں، بتانے کے لیے جا رہے ہیں حسین عورت کی عظمت کیا ہے۔ امتحان تھا امت کا کہ نبی نے تمہیں سکھایا ہے اور بتایا ہے کہ عورت کی عظمت کیا ہے۔ ہم عورتوں کو لے کے اس لیے نکل رہے ہیں، دیکھیں تمہاری عادت پڑ گئی اور عورتوں کا احترام کرنے کی عادت پڑ گئی۔ دیکھنا ہے، تم نے سب کچھ سیکھ لیا، قرآن پڑھ لیا، تم نے سمجھ لیا ہوا کیا ہے، آسیہ کیا ہے، مریم کیا ہے، ہاجرہ کیا ہے، سارہ کیا ہے، سب سمجھ لیا قرآن سے۔ تو اب نہ ہوا ہے، نہ سارہ ہے، نہ ہاجرہ، نہ مریم، لیکن مریم ثانی میری بہن زینب تو ہے۔ نبی کی بیٹیوں کا مرتبہ برابر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی
ان رتبوں کو اللہ بڑھا بھی دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا حوا بھی عورت ہے، سارا بھی عورت ہے، ہاجرہ بھی عورت ہے، سب عورت ہے، قرآن میں سب کا ذکر، لیکن اعلان کیا نبی یہ کہہ دیجئے اپنی امت سے ہم نے 4 کو کائنات میں چن لیا، 4 عورتوں کو ہم نے انتخاب کیا، 4 کا انتخاب یعنی 4 کو ہم نے مصطفیٰ بنایا۔ آپ بھی مصطفیٰ ہیں، آپ ہی تو مصطفیٰ کا آئیڈیل ہے، تاکہ لوگوں کو مصطفیٰ کے معنی معلوم، تو اب ہم 4 عورتوں کو مصطفیٰ بنا رہے ہیں، یعنی چن رہے ہیں، انتخاب کر رہے ہیں۔ 4 عورتیں کون کون؟ یہ حدیث اہل سنت اور شیعہ ہر فرقہ میں متفق علیہ، سب نے لکھی، سب اس حدیث کو مانتے ہیں۔ اور جیسے آپ کے تحفۃ العلماء، ویسے اہل سنت کے بہشتی زیور، اس میں جو عورتوں کا چیپٹر ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ نبی نے فرمایا 4 عورتوں کو اللہ نے چن لیا۔ اس حدیث سے بہشتی زیور شروع ہوتا ہے، اور 4 عورتوں میں اللہ نے جسے چن لیا، نبی فرماتے ہیں ایک آسیہ زوجہ فرعون، ایک مریم، ایک خدیجہ، ایک سیدہ، حدیث ختم نہیں، اور ان 4 میں سب سے عظیم اللہ کہتا ہے سیدہ، زہرا بیوی۔ تو اب جو ثانیہ زہرا، سنان کوفی کہتا ہے میں اسی دن تو پہنچا تھا مدینے، میرا گزر محلے بنی ہاشم سے ہو گیا، میں نے دیکھا اتنا مجمع گلی میں چاروں طرف، کیا کیا حسین جوان تھے، کمر میں تلواریں لگائے، کوئی ادھر ٹہلا کوئی ادھر چلا، اور ان ستاروں میں ایک چاند نظر آ رہا تھا، اور وہ 32 برس کا جوان کمر میں تلوار لگائے، ایک کو بتاتا تھا تم ادھر، قناتیں لگائے، دیکھتے رہو، پردے کی قناتوں کو دیکھتے رہو، اعلان کرتے رہو اس گلی میں کوئی نہ آنے پائے، ادھر سے کوئی نہ آئے، ادھر سے کوئی نہ آئے۔ سنان کوفی نے مدنی سے کہا جس دوست کے پاس، کیا ہے یہ، کیا پہلی بار آئے، یہ محلہ بنی ہاشم ہے، یہاں کے کچھ آداب ہیں، ادھر سے گزرنے کے کچھ آداب ہیں۔ کہا تو یہاں آج کیا اہتمام ہے؟ کہا حسین سفر کر رہے ہیں، نبی کا نواسہ اپنے شہر کو چھوڑ کے جا رہا۔ کہا تو یہ قناتیں کیسی لگی ہیں، یہ پردے کیسے لگے ہیں؟ کہا گھر کی عورتیں بھی ساتھ جا رہی ہیں، اگر تم نے بنی ہاشم کی عورتوں کو سواریوں پہ سوار ہوتے نہیں دیکھا کہ کیا اہتمام ہوتا ہے، تو آؤ ہمارے ساتھ دیکھو کہ اہتمام کیا ہوتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے ہم نے دیکھا کہ کچھ اونٹ کھڑے ہوئے تھے، ان پہ غلاف پڑے ہوئے تھے، ہماریاں کسی ہوئی تھیں، اور پردے بہت ہی شان سے پڑے ہوئے تھے، ہماریوں پہ چھتگیری بھی تھی، پردے پڑے ہوئے تھے، اور اونٹوں کی مہار پکڑے ہوئے سارمان کھڑے ہوئے تھے۔ ایسے میں شور و غل ہوا، ہوشیار خبردار، سواریاں آیا چاہتی ہیں، ایک ایک سارمان آگے بڑھتا جاتا تھا، اس مسطرہ کا پردہ ہٹتا تھا، سیاہ دوہری چادر میں ایک ایک بی بی آتی تھی، سر سے پیر تک چھپی ہوئی، اور اس کے بعد ناکے کو بٹھایا جاتا تھا، اور کوئی جوان آگے بڑھ کر ایک بی بی کا بازو پکڑ کے ہماری کا پردہ دوسرا ہٹا کر اس بی بی کو سوار کرتا تھا۔ حیرت سے دیکھ رہا تھا کس شان سے پردہ ہٹتا تھا، کنیزیں پردے کو ہٹاتی تھیں، بیویوں کو کس طرح لایا جاتا تھا، کس طرح جوان آگے بڑھتے تھے، بازو کو تھام لیتے تھے، کس طرح دوسرا جوان اپنے گھٹنوں کو زمین پہ ٹیک دیتا تھا، کس طرح بیوی گھٹنے پہ قدم رکھ کے سوار ہوتی تھی، ایک جوان آگے بڑھ کے ہماری کا پردہ ہٹاتا تھا۔ اس نے حیران ہو کے پوچھا یہ کون بیوی ہے جس کا سر جھکا ہوا ہے، سر ہل رہا ہے، اور یہ بڑھ رہی ہے ہماری کی طرف، اور یہ جوان کون ہے 14 سال کا خوبصورت حسین جو اس کے بازو کو پکڑ کے لا رہا ہے؟ تو نے نہیں پہچانا، یہ بیوہ حسن ام فرا ہے، اور یہ جو بچہ ہے 14 سال کا اپنی ماں کو لا رہا، یہ شہزادہ قاسم ہے۔ ناقہ آگے بڑھ گیا، بی بی سوار ہو گئی، کچھ دیر کے بعد پھر غل ہوا،
اس مسئلہ کا پردہ ہٹا، ایک اور بیوی باہر آئی تو 4 بچوں نے آگے بڑھ کر اس بیوی کو سوار کیا، کہا کون؟ کہا یہ علی کی بیٹی رقیہ ہے، یہ حسین اور عباس کی بہن ہے، یہ زوجہ مسلم ہے، یہ اس کے 4 بیٹے ہیں، اس کی آنکھ کے تارے، اس کے راج دلارے، یہ جیتی ہے۔ ان بچوں کو دیکھ کر ان 4 بچوں کی ماں کا اس کے گود میں کیا؟ کا اس کی بیٹی ہے جسے سینے سے لگائے ہوئے سوار ہوئی ہے۔ نہ آگے بڑھ گیا، کچھ دیر کے بعد سنان کہتا ہے میں نے دیکھا ایک شبیہ نبی جس کی زلفیں کاندھے پہ پڑی، 18 سال کا جوان، کیا قامت، کیسے بازو، وہ تلوار کمر میں آگے لگائے آگے بڑھا، ادھر سے ایک جوان بڑھا، ایک جوان ادھر سے بڑھا، اور ایک بیوی جو لمبے قد کی باہر آئی اس کا بازو پکڑا، ایک جوان نے پردہ ہٹایا، اس کو سوار کیا، کہا یہ کون؟ کہا یہ ام لیلا ہے، یہ اس کا بیٹا علی اکبر ہے۔ بیٹے نے ماں کو سوار کیا۔ دیکھو حقوق نسواں کیا ہے۔ بنی ہاشم نے بتایا کہ بنی ہاشم اپنے گھر کی عورتوں کا احترام کتنا کرتے تھے کہ یہ نبی کی نواسیاں ہیں، یہ نبی کی بیٹیاں ہیں، یہ نبی کی بہویں ہیں۔ ایک بات شور ہوا، لاؤ جلدی سواری لاؤ، اس مسئلہ کا پردہ ہٹا۔ ایک بیوی باہر آئی، کہا یہ کون اور اس کے ساتھ بچی کون ہے؟ کہا یہ ام کلثوم، علی کی چھوٹی بیٹی، یہ نبی کی چھوٹی نواسی۔ کا ساتھ کون ہے بچی؟ کہا یہ فاطمہ کبریٰ ہے اس کے ساتھ، یہ حسین کی بیٹی ہے۔ کچھ دیر کے بعد سنان کہتا ہے میں گھبرا گیا، اس لیے کہ اب جو میں نے دیکھا تو قناتیں ہلنے لگی، اور میں نے دور دیکھا کہ حسین کرسی پہ تشریف فرما تھے۔ ایک بار میں نے دیکھا حسین کرسی سے اٹھے، ادھر سے عباس آئے، ادھر سے علی اکبر آئے، ادھر سے قاسم آئے، ادھر سے ہوشیار ہوشیار عباس کہتے جاتے تھے۔ ایک بیوی سیاہ چادر میں کسی کو گود میں لیے ہوئے آئی، جیسے ہی وہ بیوی آئی ایک بار عباس نے زمین پہ بیٹھ کر اپنے دونوں گھٹنے ٹیکے، اور محمد نے ہماری کا پردہ ہٹایا۔ بیوی نے چپلیں نالین اتاری، قاسم نے دوڑ کر دونوں نالین اٹھا کر سینے سے لگائے۔ ایک بازو حسین نے پکڑا، ایک بازو علی اکبر نے پکڑا۔ بیوی عباس کے زانو پہ قدم رکھ کر ہماری میں بیٹھی۔ سنان نے کہا یہ کون؟ کہا یہ زینب کبریٰ، یہ حسین کی بہن، نبی کی نواسی۔ سن لیا، رو لیے۔ 11 محرم کی صبح تھی، ہماری آئی مگر پردے نہیں تھے۔ شمر نے کہا بیٹھو۔ ایک بار زینب نے فرات کا رخ کیا، کہا آؤ آؤ زینب جا۔